انایا ہنوز بے یقینی اور صدمے کی ملی جلی کیفیت میں تھی۔ وہ کتنا عرصہ طلال کے ہاتھوں بے وقوف بنتی رہی۔ یہ سب کر کے آخر وہ اسے کیا باور کرانا چاہ رہا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ اسے کتنی ہی باتیں کیوں نہ سنا لے، رہے گی ہمیشہ وہ طلال کے رحم و کرم پر ہی۔ ویسے انایا، مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے کہ تم بے خبر ہونے کا ڈرامہ رچا رہی ہو۔ یقیناً یہ طلال اور تمہاری کوئی ملی بھگت ہے۔ اس کی بات پر انایا اپنے خیالوں سے چونکی۔ پہلے تم نے اسکول میں احمد کو اپنی اداؤں کے ذریعے پھانسنا چاہا، لیکن جب وہ تمہارے جال میں نہیں آیا تو الٹا تم نے پورے اسکول کے سامنے اسے ہی بدنام کرنے کی کوشش کی، اور پھر تمہیں طلال مل گیا، اور ظاہر ہے اب وہ 5 سال پرانا ناکام طلال تو تھا نہیں، وہ تو اب ایک بزنس مین ہے جو ایک زمانے میں تم پر مرتا تھا، اور تم نے 5 سال بعد اس کی محبت کو قبول کرتے ہوئے اس کی دولت کا خوب فائدہ اٹھایا۔ عیش والی نوکری، مراعات، گاڑی، غرض سب کچھ ہی اس بیچارے عاشق نے تمہیں پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا۔ احمد تمہارے بارے میں بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ تم پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہو۔ شائستہ نے فوراً دوستی کا لبادہ اتار کر زہر اگلنا شروع کر دیا۔ انایا کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ایک تو پہلے اسے بنا کسی تجربے اور ڈگری کے بہت آرام سے نوکری پر رکھ لیا گیا، اور نوکری بھی ایسی کہ شروعات سے ہی ایک گاڑی بما ڈرائیور کے اسے گھر کے دروازے سے لینے آتی۔ باقی اسٹاف تو اپنی کنوینس کا استعمال کرتے تھے، اور جسے فرم کی جانب سے یہ سہولت ملی تھی انہیں ایک وین لینے آتی جس میں سب ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ ایک وہی تو تھی جو بڑی سی گاڑی میں اکیلے بیٹھ کر آتی جاتی، اور مس شہناز کا رویہ، انایا کو اتنی اہمیت دینا، اس کا عالیشان کیبن جہاں اس کا کام نہ ہونے کے برابر تھا، اور کوئی کام نہ کر کے بھی شاندار سیلری پیکج، باقی اسٹاف کا اسے ستائش کی نظروں سے دیکھنا۔ اسے یاد آیا کہ ایک مرتبہ صنوبر نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا وہ مس شہناز کی کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ آفس میں سب اسے کیا سمجھتے ہوں گے، ایک گولڈ ڈگر؟ انایا دم سادھے بیٹھی تھی، جبکہ ظفر صاحب کے چہرے پر انتہائی ناگواری کے تاثرات تھے۔ دیکھو لڑکی، بہت بول لیا آپ نے اور بہت سن لیا میں نے، اب میری بیٹی کے بارے میں مزید کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ انایا یہ جاب میری اجازت سے کرتی ہے، اور مزید اپنے گھر کے معاملات میں بولنے کی اجازت میں آپ کو نہیں دوں گا۔ اس مرتبہ ظفر صاحب نے بھی تمام لحاظ بالائے طاق رکھ دیے۔ چچا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کے کرتوتوں کا سن کر بہت شدید جھٹکا لگا ہے، یا پھر انایا آپ ہی کی شہ پر یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہے، تبھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ورنہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کسی مرد کا حوالہ سننا برداشت نہیں کر سکتا۔ ظفر صاحب اس کے انداز و اطوار دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ احمد نے شائستہ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی انایا سے اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا وہ اگلے دن ہی اپنی ماں کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیجے گا۔ اس لیے اب شائستہ چاہتی تھی کہ انایا طلال کے ساتھ بدنام ہو جائے، تاکہ وہ احمد کو جا کر فخر سے پلان کی کامیابی کی خبر دے، اور اسے بتائے کہ جس انایا نے بھرے اسکول میں اس پر کیچڑ اچھالا تھا، آج وہ اس انایا کو اسی کے گھر میں جا کر اسی کے باپ کے سامنے بے نقاب کر آئی ہے۔ صحیح کہتے ہیں کہ سانپ کو جب بھی موقع ملے گا وہ اپنی فطرت دکھاتے ہوئے ضرور ڈسے گا، اور تم تو وہ آستین کا سانپ ہو جسے میں بار بار ڈسنے کا موقع فراہم کر دیتی ہوں۔ انایا تلخ ہوئی۔ اور تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ میں طلال کے امیر ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہوں، یا میرا اس کے ساتھ کوئی افیئر؟ انایا نے مٹھیاں بھنجتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اور رہی بات احمد کی، تو وہ کتنا کریکٹر لیس ہے یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ اسے بے عزت کرنے پر مجھے کسی بھی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی کا مستحق تھا۔ اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود پہلے بھی تم نے اس کا دفاع کیا تھا، اور آج بھی تم یہی ثابت کرنے آئی ہو کہ میں جھوٹی اور وہ سچا ہے۔ تم دوست تو کیا، عورت کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ میں نہیں جانتی کہ تم اس کی اتنی سائڈ کیوں لے رہی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ احمد جیسا مرد کبھی کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا۔ انایا نے ضبط سے کہتے ہوئے آخری بار اسے سمجھانا چاہا۔
یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 49۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔